میدان چاہے سیاست کا ہو، صحافت کا یا پھر ثقافت کا، معاملہ چاہے روٹی کی تقسیم کا ہو یا تعلیم کے حق کا، یا پھر کہانی ہو ہماری آپ جیسی عام عورتوں کی، راستہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آسان نہیں ہے۔ I felt that the whole world was against me. مگر مشکل راستوں کو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے آسان بنانے والی یہ عورتیں کسی اور سیارے سے زمین پر نہیں آئیں۔ خود پر وشواس ہو تو سب کچھ پاسبل ہے۔ خواتین کے لیے سال کا ایک دن منانے کی روایت کا آغاز امریکی خواتین نے 20ویں صدی کے اوائل میں برابری کے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کو نام دے کر کیا تھا، مگر خواتین کے حقوق کے علمبردار ان کے حقوق کو بنیادی انسانی حقوق سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹ میں کیا فرق ہے؟ خواتین کے حقوق، بنیادی انسانی حقوق ایک ہیں۔ جہاں ڈسپیرٹی ہے وہ جینڈر ڈفرینسز یا جینڈر ڈفرینشنز، وہاں پہ جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے۔ ہر چیز میں خواتین پیچھے ہیں مردوں سے، چاہے وہ صحت ہے، تعلیم ہے، اکنامک امپاورمنٹ ہے، اپرچونٹیز ہیں، پاورٹی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں پاورٹی ہیز اے فیمیل فیس؟ یہ ساری کی ساری چیزیں عورت پہ زیادہ اثر کرتی ہیں کیونکہ عورت کو پیچھے رکھا گیا ہے۔ پاکستان بیک وقت تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلمان اکثریتی آبادی والا ترقی پذیر ملک ہے، جہاں 14 سے 54 سال کی عمر کی خواتین کی تعداد گزشتہ سال کے ایک سروے کے مطابق 4,60,62,000 سے زائد ہے۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کی تعداد، ملازمت پیشہ خواتین کا تناسب اور اپنے اور دوسروں کے حق میں آواز اٹھانے، سیاست کا رخ کرنے والی خواتین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، مگر اعلیٰ ترین سرکاری منصب پر 2 بار ایک خاتون کو منتخب کرنے والے اس ملک میں خواتین کے حقوق کی لڑائی لڑنے والے اب بھی مطمئن نہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے تھرو دا کوٹا سسٹم ہمارے ملکوں میں، خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن میں پالیٹکس آف پیٹرنیج ہے، تو جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، جو کنیکشنز آپ کے پاس ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کے نام کے آگے ایک بہت مشہور خاندانی نام ہے تو زیادہ امکان ہے آپ کو وہ ریزروڈ سیٹ ملنے کی بنسبت ایک ایسی خاتون جن کے کوئی اس طرح کی خاندانی تعلقات نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی اس کوٹا سسٹم کے تحت خواتین کو موقع ضرور ملے ہیں۔ مگر مساوی حقوق اور شہری آزادیوں کی ضمانت دینے والے ترقی یافتہ امریکہ میں بھی، جہاں خواتین نے 1920 میں ووٹ کا حق حاصل کیا تھا، عورتوں کو مردوں کے برابر تنخواہ ادا کرنے کا مقدمہ یہاں صرف 1 سال پہلے ملک کے پہلے سیاہ فام صدر کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہی قانون بن سکا۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی کلیئر گیزن پچھلے کئی سال سے واشنگٹن میں نیشنل ویمن پولیٹیکل کاکس نامی تنظیم چلا رہی ہیں اور امریکی خواتین کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے اور برابری کے حقوق دلوانے کے لیے ان کے سیاسی میدان میں اترنے کی زبردست حامی ہیں۔ Well, we have come a long way. We've come a long way. ہم اپنی تنظیم کے قیام کے بعد سے کافی سفر طے کر چکے ہیں۔ 1971 میں امریکہ میں منتخب سیاسی عہدیداروں میں عورتوں کی تعداد صرف 1% تھی، اب ہماری تعداد تقریباً 17% ہے، 17% سینٹ میں اور 16.8% ایوان نمائندگان میں۔ ریاستی عہدوں پر ہماری تعداد لگ بھگ 25% سے کم ہے، مگر ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ But we have so much farther to go. امریکہ میں 2008 کے صدارتی انتخابات میں خواتین ووٹروں کو ہلری کلنٹن اور سارا پیلن کی شکل میں 2 خواتین امیدواروں کے لیے اپنی پسند کے اظہار کا موقع ملا، مگر اس ملک میں خواتین کے حقوق کی لڑائی لڑنے والے اب تک کسی خاتون کے وائٹ ہاؤس پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ It was somewhat surprising to our organization that when Hillary Clinton ran for public office, ہماری تنظیم کے لیے یہ کچھ حیران کن تھا کہ جب ہلری کلنٹن پبلک آفس کے لیے کھڑی ہوئیں تو انہیں زبردست معاشرتی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے خیال میں کئی حوالوں سے سیاسی نظام اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ کسی سیاسی عہدے کی امیدوار بن سکتی تھی، لیکن انتخابی مہم میں انہیں امریکہ کے مین سٹریم میڈیا کے زبردست امتیازی رویے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ظاہر ہے کہ ایک خاتون کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جس میں کئی حوالوں سے خاتون امیدوار کی صنفی خصوصیات کو اتنا نمایاں کیا جاتا ہے کہ آپ اسے لیڈر بننے کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ مگر یہ ماننا پڑے گا کہ ہلری کلنٹن نے ایسی تنقید اور بے جواز صنفی حملوں کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھے اور کئی حوالوں سے امریکی عورتوں کو دکھایا کہ حقیقی لیڈرشپ کیا چیز ہوتی ہے۔ She showed American women
and especially younger American women, what real leadership is. क्लेयर गीजन कहती हैं कि ओबामा इंतजामिया को कड़वी हिज़्ब इख्तिलाफ का जायका चखाने वाली सारा पेलन का सियासी सफ़र भी आसान नहीं रहा। पेलन पर बेवकूफ़ी और सियासी नापुख्तगी के इल्ज़ामात पर मबनी टॉक शोज़ अब भी अमरीकी मेन स्ट्रीम मीडिया की मामूल की नशरियात का हिस्सा बन रहे हैं। And I can see Russia from my house. How do you compare Sarah Palin with Hillary Clinton? Sarah Palin's got has had her share of plenty of Rotten Tomatoes thrown at her. سارا پیلن نے بھی خراب ٹماٹروں میں اپنا حصہ کمایا، اور ہاں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون ہے، مگر ہلری سے بالکل مختلف طرح کی خاتون۔ مگر میرے خیال میں میڈیا ان کے ساتھ بھی ان کے خاتون ہونے کی بنا پر بہت سخت رہا ہے، اور میرے خیال میں میڈیا کے لیے پیلن کو بیوقوف یا ناسمجھ کہنا آسان ہے، مگر یہ ایک بالکل ناجائز الزام ہے اس عورت کے لیے جو گزشتہ 18 مہینوں کی زبردست تنقید برداشت کر چکی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک خاتون پرائم منسٹر تھیں، انڈیا میں خاتون پرائم منسٹر تھیں، اب ایک انڈیا میں خاتون پریزیڈنٹ ہیں، بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر خاتون تھیں، امریکہ میں ابھی تک کوئی خاتون صدر نہیں بن سکی۔ میرے خیال میں اگر آپ امریکہ کے حوالے سے دیکھیں، یہاں ہر چیز کو اپنے ایک کانٹیکسٹ میں انالائز کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ، وہ ایک کانٹیکسٹ۔ یہاں کا کانٹیکسٹ ایک طرف عورت کو بہت آزادی دیتا ہے، جس فریڈم پہ یہ بہت ناز رکھتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں، آزادی ضرور دیتا ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا ایک خاص رویے اور ایک خاص انگرینڈ کنڈیشننگ جو ہے پولیٹیکل حوالے سے، امریکہ ابھی باقی ساری دنیا سے قدرے پیچھے ہے۔ کلیئر گیزن کہتی ہیں کہ امریکی خواتین میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران سیاسی عہدوں کا امیدوار بننے کی خواہش میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ امریکہ میں خواتین کی ملازمت اور گھریلو ذمہ داریاں ہیں، مگر دنیا بھر میں شہری آزادیوں پر نظر رکھنے والے ایک غیر منافع بخش ادارے فریڈم ہاؤس کی ایک حالیہ رپورٹ میں تیونس، الجیریا اور مراکش جیسے مشرق وسطیٰ اور افریقی ملکوں میں خواتین کے حقوق کی صورتحال میں پچھلے 5 سالوں کے دوران کچھ مثبت تبدیلیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ The 3 areas in which women have seen the most advances in the past. جن 3 شعبوں میں مشرق وسطیٰ اور افریقی ملکوں کی خواتین میں سب سے زیادہ پیش رفت دیکھی گئی ہے، اس میں معاشی مواقع میں اضافہ، ملازمتوں اور سیاست میں خواتین کا بڑھتا ہوا حصہ، زیادہ خواتین کو ملنے والا ووٹ کا حق اور ماضی کے مقابلے میں سیاسی عہدوں پر منتخب ہونے والی خواتین کی بڑی تعداد شامل ہیں۔ کیٹی زوگلن کہتی ہیں کہ آنے والے 5 سالوں میں دنیا کے ہر ملک کی سیاست اور معاشی شعبے میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہوگا، مگر اس کی تعداد شاید اتنی نہ ہو جتنے کی خواتین خواہش مند ہیں۔ I would foresee some slow, steady progress. Any progress that will be made will be hard fought. It's not going to be given to women. میں کہوں گی کہ کچھ آہستہ مگر مسلسل ترقی ہوگی، مگر جو ترقی بھی ہوئی وہ بڑی جدوجہد سے ہوگی۔ مردوں کے غلبے والے روایتی معاشروں میں سماجی رکاوٹیں شاید خواتین کی زیادہ شراکت یا زیادہ حقوق برداشت نہ کریں، مگر آبادی کے کئی حصے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مگر دنیا میں ہر جگہ خواتین کے حقوق کے لیے سول سوسائٹی کی تحریکیں مقابلتاً زیادہ مؤثر رہی ہیں۔ صابرہ قریشی کہتی ہیں کہ پاکستان میں ملازمت کی جگہوں پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف سینٹ میں پیش کیا جانے والا بل موجودہ حکومت کے دور میں خواتین کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہے، مگر پاکستانی معاشرے کو اپنے اندر داخل ہو جانے والی تنگ نظر سوچ کو مذہب کا لبادہ پہنانے والوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ خواتین جو کہ بڑی جد و جہد سے نکلی تھیں، ہماری جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی خواتین جو ایجوکیشنل سسٹم کے تھرو باہر نکلی ہیں، ان کی آئیڈیالوجی میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو کہ ایک کنزرویٹو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن آ رہی ہے، اس سے جو تھوڑا سا خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ کنزرویٹو انٹرپریٹیشن کہیں ان گینز کو پیچھے نہ لے جائیں، ان کی اپنے ذہن میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا فکر کرنا ہے۔ انتظامی فیصلہ سازی میں خواتین کی شرکت کے خواہش مند کہتے ہیں کہ بات پاکستان کی ہو یا امریکہ کی، صدیوں کے ڈھلے معاشرتی رویوں کو تبدیل کرنا ایک طویل اور محنت طلب کام ہے۔ ایسے میں خواتین کا ساتھ صرف خواتین ہی دے سکتی ہیں۔ What I would say to all women. میں سب عورتوں سے کہوں گی، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، انڈیا یا امریکہ میں، آپ کے پاس صرف آپ خود ہیں، ہمارے پاس صرف ہم خود ہیں۔ ہمیں ساتھ رہنا ہوگا، مل کر چلنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری بیٹیوں اور سہیلیوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم مل کر مزید عورتوں کو منتخب کریں۔
ताबिंदर नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।